لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. مفتی صاحب بول سکتے ہیں الجھن ہوتی ہے اور خارش رہتی ہے تو کیا بال صاف کر سکتا ہوں سینے کے بال؟ اگر مجبوری میں کر سکے تو جائز ہے سینے کے بال. زینت کے لیے جائز نہیں ہے مرد سینے کے بال صاف کرے تاکہ میں بالکل نیٹ اینڈ کلین نظر آؤں. لیکن اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی سینے کے بالوں میں کوئی مشکل ہو رہی ہے تو پھر کاٹ سکتے ہیں. ہم جماعت کے ساتھ سرگود سیاوی میں آپ سے مصافحہ کرنے کا خواہش مند ہوں. مصافحہ عنایت فرمائیں. دیکھو جماعت والے ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں. پہلے دن جماعت آئی. اچھا جماعتیں یہاں بہت آتی ہیں، کوئی جاپان سے آ رہی ہے، کوئی پشاور سے، کوئی کوئٹہ سے، کوئی لاہور سے، کوئی خانے وال سے. ایک جماعت جائے گی دوسری آئے گی. ماشاءاللہ ہماری مسجد کی برکت ہے یہ جماعتیں آ رہی ہیں. اچھا جو جماعت آتی ہے وہ سمجھتی ہے ہم پہلی دفعہ مفتی صاحب کی مسجد میں جا رہے ہیں اور مفتی صاحب بھی پہلی دفعہ کسی جماعت سے مفتی صاحب کا ٹاکرا ہو رہا ہے. لہٰذا وہ بیچارے مجھ جیسے نالائق سے محبت میں یہ امید رکھتے ہیں کہ میں اب ہر ایک سے اچھی طرح ملوں گا، بیٹھوں گا. بھائی پچھلی والی کے ساتھ بیٹھ چکا ہوں، وہ جاتی ہے، پھر دوسری آ گئی، پھر تیسری آ گئی، پھر چوتھی آ گئی، پھر پانچویں آ گئی. میرا تو پروگرام بڑھ گیا. تو اب جماعت گئی تھی، اب ایک نئی جماعت آئی تو میں نے دیکھا بھائی اتنے سارے لوگ ہیں نا. جیسے آئے مجھے دیکھ رہے ہیں یوں گھور گھور کے، وہ مجھے دیکھ رہے، میں ادھر دیکھنا شروع ہو گیا. پھر وہ ادھر سے گھوم کے میں نے ادھر سے ٹن مارا. 2 دن سے میں ڈانچ دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں بھی بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا انشاءاللہ. اب کل کیا ہوا، میں بھاگ رہا ہوں، 3-4 جماعت کے ساتھی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا مفتی طارق مسعود کو پکڑنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے. 21 ملکوں کی پولیس مجھے تلاش کر رہی ہے. میں نے کہا آسان نہیں ہے بھائی. تو میں یوں وہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، میں ایسے نکلا وضو خانے سے ٹن مارا. یہی چل رہا ہے کھیل. پھر وہ اکیلے نہیں ہیں، مسجد میں اور 20 لوگ آ رہے ہوتے ہیں، صف میں مجھے گھور گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. نماز کے بعد حملہ کریں گے تو میں یہاں سے ٹن مارا. میرا جب گھر سے باہر نکلتا ہوں میری زندگی اسی طرح گزر رہی ہوتی ہے. ادھر جا رہا ہوں، ادھر سے کوئی بائک پہ آ کے مجھے گھور کے دیکھ رہا ہوتا ہے، میں ادھر گلی میں مڑ جاتا ہوں. تو یہی ہے ڈاچ. ہاکی نہیں ہوتی یوں یہاں سے ٹن مارا، ادھر سے انڈا موڑ سے نکلے، ادھر سے دائیں سے نکلے. یہی ہے میری زندگی. صحیح ہے، انجوائے کر رہا ہوں میں. اگر میں اس طرح نہ کروں تو ادھر سے بائک پہ کوئی آ رہا ہے، سلام کر، رکے گا، سیلفی لی، پھر آگے سے رکشے والے نے ٹن مارا، سلام کیا، سیلفی لی. گھر پہنچنے میں گھنٹہ لگ گیا. مسجد میں آئے نماز کے بعد، پھر اس سے سیلفی، اس سے مصافحہ، اس سے سیلفی، اس سے مصافحہ. ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے پتہ نہیں، بس اللہ نے عزت دے دی، اللہ خیر کرے. تو بےزتی بھی ہوئی ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. جو مخالف ہیں وہ تو جان کے دشمن بنے ہوئے. تو اب میرے لیے میرے بھائی اس کو مینج کرنا آسان کام نہیں ہے. جامع رشید میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. ظہر پڑھ کے نکلا، کچھ نمازی نکل رہے ہیں، انہوں نے مجھے دیکھا، وہاں آئے، ادھر سے. ایک دن تو میں نے ابھی 3-4 دن پرانی بات ہے، میں ظہر پڑھ کے نکل کے جو چمن ہے نا جامع رشید کا، وہاں بیٹھ جانے لگا تھا، دیکھا 4 آدمی وہاں سے آ رہے ہیں. ایک دم میں یوں گھماؤں، یوں ہاتھ رکھ کے کہ مجھے پہچان نہ لیں، یوں ٹن مارا. میں وہاں کے دارالفتہ میں گھسا، دیکھا اندر ایک ٹیم سروے کے لیے آئی ہوئی ہے. جیسے ہی ان کی مجھ پہ نظر پڑی، یوں ٹن مارا. میں نے یوں ٹن مار کے باہر نکلا، آگے سے 5 آدمی آ رہے تھے، پھر یہاں سے ٹن مارا ایسے. یہ 2 ہاتھ میں نے رکھ لیے، ادھر پکڑے. ادھر سے کوئی آ رہا تھا، یوں پردہ کیا، یہاں گئے، دیکھا وہاں سے بھی آ رہا ہے، یوں کیا، اس گلی میں ٹن مارا. اس طرح ڈاچ دیتے دیتے میں ایک کمرہ ہے جامع رشید میں نے بنا لیا ہے، یعنی جامعہ نہیں مجھے دے دیا ہے کہ اگر وہاں مہمان نہ ہو. مہمان ہو تو وہ کمرہ بھی نہیں ہوتا میرے پاس. پھر بیت الخلاء کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. میں تسلی سے بیٹھتا ہوں بیت الخلاء میں، تو باہر کی خبریں لے رہا ہوتا ہوں کوئی ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح ٹن مار مار کے. تو میں تو بہت ہی نالائق آدمی ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ آتا ہے، ہم جیسے نالائق بھی مشہور ہو جاتے ہیں. جب صحیح بڑے بڑے علماء آ نہیں رہے ہیں تو ہم جیسے نالائق ہی پھر آگے آئیں گے. تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ بڑے لوگوں کے نہ آنے کا کے سائڈ افیکٹ ہیں کہ ہم جیسے نالائق مارکیٹ میں مشہور ہو گئے. تو اب اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے میں تبلیغ والوں سے معذرت چاہتا ہوں، آپ لوگ آئے ہوئے، میں بیٹھوں گا ضرور انشاءاللہ، لیکن اپنے حساب سے بیٹھوں گا، ٹائم دوں گا انشاءاللہ. ہمارے لیے بھی تو سعادت کی بات ہے یار، اتنے نیک لوگوں کی زیارت. اور گلگت سے جماعت آئی ہوئی ہے. پھر وہ کہہ رہے تھے ہم گلگت سے آئے ہیں. بھائی تو تھوڑے دن پہلے جاپان سے آئے ہوئے تھے، تو گلگت تو یہیں کا ہے. تو بیٹھیں گے انشاءاللہ. لیکن ان کو بہت ڈاچ دی ہے میں نے، ان کو بہت تھکایا میں نے. 4 ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، میں ادھر سے ٹن مارتا ہوں، ادھر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر سے نکل جاتا ہوں میں. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ پکڑائی میں کیوں نہیں آ رہا. گھر میں بھی یہی ہے، گھر میں جاؤ، گھر والے پھر کوئی نہ کوئی کام ذمہ لگاتے ہیں، وہاں سے ٹن مارا، باہر نکلے، انڈے لیتے آؤ، یہ فلانا کرو، ڈمکانا کرو، اسی میں سے. تبھی دیکھو میرا وزن نہیں بڑھ رہا. لوگ میرے 2 پراٹھے دیکھتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز
تم 6 پراٹھے کھا لو, جو لائف اسٹائل ہمارا ہے وہ رکھو, تو دیکھو تمہارا وزن نہیں بڑھے گا. میرا وزن پتہ نہیں کتنے سالوں سے 70 کلو ہی ہے, نہ کم ہو رہا ہے نہ بڑھ رہا ہے. اچھا جلی علی بھائی, آج کل ایسی برائیاں چل رہی ہیں کہ میں بہت موٹا, لوگ کہتے ہیں کہ مزہ ہو جائے گا. موضوع پہ مسا کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں. اگر کوئی مسجد کے امام مسجد کے بڑے اہم پروجیکٹ میں سولر سسٹم یا پنکھے جو کہ مخیر حضرات کی طرف سے اجر و ثواب کے لیے عطیہ کیا گیا ہو, امام اپنے گھر میں انسٹال کرے یا بیچ دے, حرام ہے, ناجائز ہے میرے بھائی. امام صاحب کوئی مسجد کی چیز اپنے گھر نہیں لے جا سکتے, سمجھتے ہو؟ اگر لے کے جانا ہے تو مسجد کمیٹی سے پرمیشن لینا ضروری ہے, اور پھر صرف مسجد کمیٹی سے پرمیشن بھی کافی نہیں ہے, شرعی مسئلہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ والی چیز امام کے گھر استعمال کرنا شرعاً جائز, کیونکہ مسجد کمیٹی کے اختیارات بھی شریعت میں محدود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسجد کمیٹی ہر چیز کی اجازت دے دے امام کو, یہ ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب, امریکہ میں آپ نے شیخ یاسر سے ملاقات کی تھی جو مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں, کیا انہیں سننا اور ان کے فتووں پر عمل کرنا ٹھیک ہوگا؟ کسی عالم کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے, کیسے پہچانا جائے؟ شیخ یاسر صاحب ماشاءاللہ ایک نیک پرہیزگار انسان ہے, اصلاحی کام بہت کر رہے ہیں, باقی مسائل کے لیے تو بھائی مجتہد ہیں, دیٹس آل. مسائل کس سے سیکھو؟ جو مجتہدین ہیں, جو چاروں فقہ کے بڑے بڑے مجتہدین گزرے ہیں, جن کو پوری امت نے فالو کیا. تو قرآن و سنت کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو پھر ان میں سے کسی فقہ کو فالو کیا جائے گا. یہی طریقہ صدیوں سے امت میں چلا آ رہا ہے. البتہ کوئی عالم اہل حدیث ہو یا سلفی ہو, وہ اگر اس کو فالو نہیں کر رہا تو عالم کی اپنی ذات کی حد تک وہ خود جواب دے. وہ سمجھتا ہے کہ میری تحقیق اگر ایسی ہے تو اپنی تحقیق پر عمل کرے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو کسی عالم کی توہین جائز نہیں ہے. اگر ایسا کرنا شروع کر دیا پھر تو کوئی عالم نہیں بچے گا. تو اگر شیخ یاسر کی کوئی رائے آپ کی رائے کے خلاف ہے یا جمہور امت کے خلاف ہے تو ان کی ذات تک اس کو محدود رکھیں, ان پہ اعتراض نہ کریں. آپ کس کو فالو کریں گے؟ آپ مجتہدین کو فالو کریں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بڑی مچھلی کھانا کیسا ہے فضائل اعمال میں؟ عنبر مچھلی کا ذکر, اس طرح بڑی مچھلی کھانا جائز ہے, چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو. وہ ایک صاحب نے پھینک دی تھی کہ فقہ حنفی میں ویل مچھلی جائز نہیں ہے. تم خود ہی فقہ حنفی پہ بھی چیزیں گڑھتے رہتے ہو. فقہ حنفی میں تمام طرح کی مچھلیاں کھانا جائز ہے بشرطے کہ مچھلی ہو. تو جب ویل مچھلی ہے تو کھانا جائز ہے. تو اس لیے صحابہ کے دور میں بھی تو ایک بڑی عنبر مچھلی نکل کے آئی تھی نا, کھائی تھی. تو حناف کیوں حدیث کی مخالفت کریں گے بھائی؟ فقہ حنفی قرآن و حدیث سے نکالا ہے, تورات اور انجیل سے نہیں نکالا. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, میرے والد نہیں ہیں اور میری والدہ ایک لبرل خاتون ہے. اب میری والدہ میری شادی ایک ایسے شخص سے کروانا چاہتی ہیں جن سے وہ خود بہت خطرناک ایسے گھر کے باتیں اس طرح کھلے عام نہیں لایا کرو یار. شوگر یہ سوال دارالفتہ میں جمع کرا دیں. ایسے کوئی پرسنل نوعیت کے جو سوال ہوتے ہیں حیا کے خلاف ہوتے ہیں, وہ یہاں دارالفتہ ہے, وہاں سوال لکھ کے فون نمبر ڈال کے جمع کرا دیں. ریٹن میں اسٹیمپ کے ساتھ مہر کے ساتھ جواب مل جائے گا انشاءاللہ. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.